درود شریف پڑھ لیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی پیارو کہ میں نے پنکھا بند کرنے کا کہا سلمان کو، تو ایک بچے کی آواز آئی کہ سر گرمی ہوگی، حالانکہ اتنی پھول بارش ہے کہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے۔ ادھر کوکن کا حصہ ہے نا پنال جے، تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ وہ مزدور، وہ تاجر، وہ دھندا بیپار کرنے والا شخص جو روزانہ منڈی میں کھڑے رہ کر اوپر سے کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کسٹمر کو برداشت کرتا ہے، سورج کی تپیش کی وجہ سے اس کے جسم سے پورا پسینہ بہتا ہے، پورا پسینے میں بھیگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے جسم پہ پانی پھینکا ہے۔ میرے پیارو، اس کو نفع نظر آتا ہے تو اس کو سورج کی تپیش، اس کو سورج کی گرمی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں اس کا تصور اور گمان ادھر جاتا ہے کہ مجھ کو سورج کی گرمی، سورج کی تپش نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ کو نفع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو گرمی اس کو گرمی نہیں لگتی ہے، سردی اس کو سردی نہیں لگتی ہے، بارش کا پانی اس کو پانی نہیں لگتا ہے میرے پیارو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نفع نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے کہ جتنے کسٹمر آئیں گے اتنا نفع ہوگا۔ ہاں، تو جب بات نفع کی آئے گی، یاد رکھو میری بات کو، جب بات نفع کی آئے گی تو پھر انسان کو دوسرے نقصانات نہیں لگیں گے، بلکہ وہ نقصانات کو بھی نفع سمجھ کے برداشت کرتا رہے گا۔ ہاں، اس لیے ہم دل تھام کے بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ ہاں، عمل کی نیت سے بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ عمل کی نیت سے بیٹھے، عمل کی نیت سے سنیں اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھے کہ میں جو بھی سنوں گا، جو بھی میرے استاد مجھے بتائیں گے، جو بھی باتیں میں یہاں سے سنوں گا میری زندگی میں بھی لاؤں گا، میرے دوستوں کی زندگی میں بھی لانے کی پوری کوشش کروں گا، اور میرے گھر کے اندر بمبئی جا کر جو میرا چھوٹا بھائی ہے، جو میرے ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، میرا بڑا بھائی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، میرے گھر والے ہیں جو دن رات برائی کے اندر وقت گزار دیتے ہیں، ان کو جا کر میں اچھی باتوں کی تلقین کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اچھی باتیں بتاؤں گا، تاکہ میری وجہ سے میری تو زندگی بن رہی ہے، میں نے تو میرے استاد کا کہنا مان لیا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ میں جنت میں جاؤں اور میرے گھر والے جہنم میں جائیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ، دہکتی آگ جس میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ کون سے پتھر؟ وہ پتھر جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، ایسے انسان بھی اور پتھر بھی جہنم کے اندر جلے گے۔ ایسی آگ سے مجھ کو بھی بچنا ہے اور میرے دوستوں کو بھی بچانا ہے، میرے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ خطرناک گھاٹی آنے والی ہے اور وہ قبر کی گھاٹی ہے۔ سب سے خطرناک گھاٹی آخرت کی منزلوں میں وہ ہے قبر کی گھاٹی میرے دوست۔ کائے کی گھاٹی ہے بولو؟ قبر کی گھاٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ اے اللہ میری امت کو قبر کے حالات سے واقف کروا دے، انہیں قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری امت مردوں کو دفنانا نہ بند کر دے، کہ نہیں وہاں نہیں جانا ہے،
ایک گناہگار شخص ہے، اس پر عذاب ہوگا، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اس کو یہیں پر پڑے رہنے دیتے، وہ سڑ گل جاتا ہے مردہ۔ لیکن مجھے میری امت کی کمزوری کا ڈر تھا کہ کہیں میری امت مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دے، ورنہ میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ میری امت کو بھی قبر کا عذاب بتا دے، جو میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو بھی دکھا دے، تاکہ میری امت سدھر جائے، سنور جائے، زندگی کو صحیح رخ پر، صحیح موڑ پر لائے اور صحیح پٹری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ میری امت کمزور ہے، ایسے حالات کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو میرے پیارو، آخرت کی زندگی کو بھی بنانا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں لائر بن جاؤں، میں پائلٹ بن جاؤں، ہے نا، اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اے سی میں بیٹھ کر پیسہ کمانے والا بن جاؤں، میں آرام سے پیسہ کمانے والا بن جاؤں، میرے ماں باپ بھی خوش ہو جائے میرے پیسوں کو دیکھ کر، میرے بھائی بھی خوش ہو جائے میرے پیسوں کو دیکھ کر، میری ذات کو بھی پیسے سے فائدہ ہو اور میرے رشتہ داروں کو بھی پیسوں سے فائدہ ہو۔ تو ہم پوری دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہم کو قیمتی زندگی دی ہے میرے پیارو، وہ زندگی کو ہم دنیا کے کمانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کی بھی زندگی کو سدھارنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے۔ یہ ہر انسان کا کام ہے، یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، بلکہ میرا بھی، آپ کا بھی اور پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرے اور پھر اس دنیا سے جائے۔ کیونکہ زندگی گزر جائیں گے، تھوڑا وقت اللہ مانگتا ہے کہ میرے دین کے لیے دو، لوگوں کو نفع والی چیزیں بتاؤ، نقصان والی چیزوں سے بچاؤ، برائی کا کام نظر آئے تو اس کو ہاتھوں سے روکو، ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کرو، ارے زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم دل سے برا سمجھو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، اس چیز سے میرے نبی نے اور اللہ نے روکا ہے، اس چیز سے میرا جو بھائی ہے وہ کیسے بچ جائے، میرا جو باپ ہے وہ کیسے رک جائے، میری جو ماں ہے وہ کیسے رک جائے، میرے جو چھوٹے بھائی ہے وہ کیسے بچ جائیں، میرے دوست احباب اس برائی سے کیسے بچ جائیں۔ اس کی فکر میں اگر انسان رہتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا اور کافروں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ نیک اعمالوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر اس زندگی کو، جو چھوٹی سی زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، 60 یا 70 سال کی زندگی ہے ہماری زندگی، یہ کوئی زیادہ زندگی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر حساب لگایا جائے میرے پیارو، تو یہ 60-70 سال کی زندگی ہماری جو ہے آخرت کے اعتبار سے صرف 1.5 منٹ کی زندگی ہے۔ کتنے منٹ کی؟ 1.5۔ اور اسی 1.5 منٹ کی زندگی میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بنگلہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو کوئی 4 ویلر لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے نا، تو کوئی اے سی لگانے کے چکر میں ہے، نہ جانے کیسی کیسی خواہشات ہے ہماری۔ تو خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، موت کا فرشتہ آئے گا اور ہم کو جھپٹ کر لے جائے گا، لیکن ہماری خواہشات جیسی تھی ویسی رہیں گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہشات کو تو قبر کی مٹی پورا کریں گی، قبر کی مٹی۔ کون کریں گی؟ قبر کی مٹی۔ اس لیے دوستو
دنیا کی زندگی کو سدھارنا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی سدھارنا اور سنوارنا ہے. غفلت کی زندگی نہیں جینا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ ایکٹیو رکھنا ہے، چلتے رہنا ہے. اس لیے اکارڈنگ ٹو مارٹن لوتھر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ اف یو کانٹ فلائی دین رن. اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو. کیا کرو؟ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو. اف یو کانٹ رن دین واک. اگر آپ دوڑ نہیں سکتے ہیں تو چلو. کیا کرو؟ اف یو کانٹ واک دین کرال. ارے اگر چل نہیں سکتے تو رینگو. بٹ نیور ایور اسٹاپ ان یور لائف. لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی ٹھہرو مت. جو ٹھہر جاتا ہے وہ سڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں ذرا پانی، اگر پانی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے تو اس میں سے سڑان آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جسم کا خون ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، اگر وہ بھی رک جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ہاں، ایسی دوستو ہماری زندگی ہے. کیا بولو؟ ہماری زندگی ہے. اگر ہماری زندگی میں ہم رک گئے، اگر ہم غفلت والی زندگی کے اندر اتر گئے، ہم نے اگر اس میں غوطہ لگا دیا تو پھر ہم ڈوب جائیں گے، باہر نہیں آئے. اس لیے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ نے ہر ایک کو صفات دیے ہوئے ہیں. We all have natural talent. ہم تمام کے پاس قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں. اس کا استعمال کر کے، ایبیلٹی کا استعمال کر کے، ہے نا، جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کا استعمال کر کے ہم اپنی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں. دیکھو دنیا ایسی ہے، بہترین پوائنٹ آپ کو بتاتا میں کہ دنیا کے اندر کتنے لیٹرز ہے، کتنے حروف ہے، بتائیے مجھ کو ذرا. دال، نون، یا، الف. کتنے؟ 4 ہے. کتنے بولو؟ 4. اور دین کے اندر، یہ دن رات والا دین نہیں بول رہا میں، دین اللہ کے احکامات، نبی کا طریقہ، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہے. دال، یا، نون. تو ہم اگر گنتی گنتے ہیں، گنتی پڑھتے ہیں تو پہلے 3 آتے کہ 4 آتے؟ 3. تو پہلے دین آئے گا میرے پیارو تو دنیا برابر آئیں گی. ورنہ ہم دنیا کے چکر میں لگیں گے تو پھر دنیا تو ہاتھ میں نہیں آئے گی اور دین تو ہاتھ میں سے چلا ہی گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے گھر پہ جا کر بھی ہم جو ہے جس طریقے سے یہاں پر اعمالوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اسکول وقت پہ جا رہے ہیں، پڑھائی وقت پر ہو رہی ہے، کھانا وقت پر ہو رہا ہے، دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں، سنت طریقے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو جتنی ساری چیزیں جو نیک اعمال ہم بورڈنگ میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے گھر پہ جا کے بھی پریکٹیکلی اس کو زندگی میں لانا ہے. لائیں گے سب؟ کون کون لائیں گے؟ ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ. آج سے یاد کریں انشاءاللہ کہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی والدین کو نہیں ستاؤں گا، کبھی زبان سے گالی نہیں نکالوں گا، کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہیں دوں گا، کبھی برائی کی طرف نہیں چلوں گا. کریں گے سب؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا کی خوب محنت کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکروں کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے.